سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے 57 تک تلاوت کی گئی ہے۔ آیات مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آ جانے کے بعد کلام فرما رہے ہیں۔ فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب معاملہ صاف ہو گیا اور یوسف علیہ السلام حق کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ معاملہ جیت گئے اور سارا ان کا دامن پاک ہو گیا، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا عاجزی اور انکساری کو اختیار کرتے ہوئے کہ معاملہ میری ذات کا نہیں ہے، معاملہ میرے رب کا ہے کہ میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا سارا معاملہ اللہ کی طرف بھیج کر انسانیت کو یہ حکم دے دیا کہ انسان جب بھی نیک اعمال کرے تو اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنی چاہیے، تاکہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ آج میں اور آپ نماز کے لیے آئے، مسجد میں بیٹھے قرآن کھول کے پڑھا رہے ہیں، یا دنیا کا یا دین کا کوئی بھی اچھا نیک عمل کرتے ہیں، تو اس میں نسبت اپنی ذات کی طرف، اپنی تیزی اور تراری کی طرف، اپنی ذہانت اور فطانت کی طرف نہیں، بلکہ توفیق اللہ کی طرف کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دی۔ فرمایا یوسف علیہ السلام نے ان النفس لامارہ، بے شک نفس امارہ تو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، مگر اس شخص کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لے۔ نفس کی علماء نے 3 قسمیں لکھی ہے، ایک نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، نمبر 3 نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کا کیا کام ہے؟ نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ انسان کے دنیا میں خفیہ 2 دشمن ہیں، ایک اس کا نفس ہے اور ایک شیطان ہے۔ نفس اور شیطان، اس نفس سے مراد نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف مائل کر دیتا ہے، اور نفس امارہ کی حقائق انسان پر تب کھلتے ہیں جب انسان خلوت اور تنہائی میں ہوتا ہے۔ خلوت اور تنہائی میں نفس امارہ انسان کے اوپر اپنی تبلیغ کرنا شروع کر دیتا ہے اور انسان کو برے راستے کی طرف لانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ اللہ والوں نے فرمایا ہے کہ اگر آپ نے اپنی حقیقت اور اندر کی جو چیز ہے اس کو دیکھنا اور سمجھنا اور پرکھنا ہے، تو آپ اپنی تنہائی کو دیکھ لیں۔ علماء نے کیا کہ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے، یاد رکھنا تمہارے اندر کی حقیقت وہی ہے۔ تمہاری تنہائی، تم تنہا ہو، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ملامت کرنے والا نہیں ہے، کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں ہے۔ اب تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف لے کے جا رہی ہے، حقائق میں، حقیقت میں تمہارے اندر کی حقیقت وہی ہے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری جہاں پر جلوتیں پاک ہوتی ہے، مسجدوں میں ہوتی ہے، نیک اعمال میں گزرتی ہے، ہماری خلوتیں بھی اچھی ہونی چاہیے، ہماری تنہائیاں بھی اچھی ہونی چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی سخت قسم کی حدیث مبارکہ ہے، علماء محدثین نے اس کو بہت سخت حدیث کہا ہے کہ جس وقت روز قیامت ہوگا، بعض لوگ اتنے بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے کہ ان کے اعمال تلنے اور گننے سے زیادہ ہوگے، پہاڑوں کے برابر ہوگے، لیکن جس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے حساب و کتاب کے لیے، تو ان پہاڑوں سے بھی بڑے اعمال کو، اجر و ثواب کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیا جائے گا، ختم ہو جائے گے، سارے کے سارے ختم ہو جائے گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی تنہائیاں برائیوں سے ملوث ہوا کرتی تھی۔ جب وہ تنہائی میں جاتے تھے اور کہتے تھے ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے،
ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، تو وہ برائی کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ تو یہ ان کا برائی کی طرف مائل ہو جانا ان کے اندر کی منافقت کو ظاہر کرتا تھا۔ پہاڑ تو نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تلاوت ہے، تہجد ہے، اللہ کا ذکر ہے، لیکن جب خلوت میں گئے ہو تو تمہاری نہ آنکھ پاک رہی ہے، نہ تمہارے جذبات اور خیالات پاک رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے سارے نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے محترم، مجھے اور آپ کو اپنی جلوت سے زیادہ اپنی خلوت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری خلوتیں پاک ہو جائے، ہماری تنہائیاں پاک ہو جائے۔ جس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، یاد رکھیے اس وقت اللہ کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جس وقت سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کا دروازہ کھلا ہے اس وقت۔ جس وقت سارے پردے گر جاتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کا پردہ اٹھا ہوا ہے، جو اللہ انسان کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ انسان کو دیکھ رہا ہے۔ جس وقت انسان دیکھتا ہے میں خلوت میں ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں، گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا ہو چکی ہے، جس میں سے ایک ان کی خلوت ناپاک ہو گئی ہے۔ خلوت ناپاک ہو گئی ہے، جہاں پر انفرادیت آتی ہے، الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنا موبائل اپنے منہ کے سامنے کر کے الگ ہو جاتے ہیں، اپنے ماں سے الگ، اپنے باپ سے الگ، دوستوں سے الگ، بھائیوں سے الگ، اپنے دوستوں سے، اپنے تمام تعلقات والوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت وہ کہتے ہیں میں ہوں اور میرا موبائل ہے، اور میرے موبائل کے اندر ہر طرح کے پیکیجز موجود ہے، ہر طرح کی اس کے اندر سہولیات موجود ہے۔ اب مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، کوئی چوکنے والا نہیں، اب جو چاہوں میں کروں، کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہی ہے خلوت کی ناپاکی، خلوت کی گندگی، جس سے ہماری نئی نسل تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ باپ تو کہتا ہے، ماں تو کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو یہ اس لیے لے کے دیا ہے کہ آن لائن کلاسز لے لے گا، آن لائن پڑھے گا، ترقی کرے گا، بہترین انسان بنے گا، بہترین تنخواہ کا حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ لیکن حقیقت کے اندر وہ انسانیت سے بھی گر چکا ہوتا ہے، جانوروں سے بھی بدترین ہو چکا ہوتا ہے۔ خدا کی ساری مخلوق اس کے اوپر لعنت کر رہی ہوتی ہے۔ وہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ چیز سن رہا ہوتا ہے، وہ چیز چلا رہا ہوتا ہے، خدا کی مخلوق کا ذرہ ذرہ اس کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کچھ حالات واقعات پیش ہو چکے ہیں۔ تو میرے محترم، جس وقت انسان کے پاس گناہ کے سارے اسباب موجود ہو، اور گناہ سے روکنے والا کوئی نہ ہو، اور توبہ کی طرف بھی انسان کی ذہنیت نہ ہو، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کے ذہن پر اور دل پر بدبختی کی مہر لگا دی گئی ہے، بدبختی کی مہر لگا دی گئی ہے، اللہ کی طرف سے بدبخت قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم، مجھے اور آپ کو اپنی خلوتیں پاک کرنی ہے، آپ اور اپنی اولادوں کی خلوتوں کو پاک کرنے کی فکر کرنی ہے۔ ہم نے فکر کرنی ہے، ہم نے اس بات کے بارے میں کہ ہماری خلوت ناپاک نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو نیک ہیں، جب لوگ دیکھ نہیں رہے تو اس وقت بالکل پینترا ہی تبدیل ہو چکے ہو گیا ہے، بالکل رنگ ہی تبدیل ہو کے رہ گیا ہے، کرکٹ کی طرح رنگ ہی بالکل الٹ ہو چکا ہے۔ یہ حقائق نہیں ہونے چاہیے۔ ایمان والے کی، اللہ والے کی، اللہ پر اور آخرت پہ یقین رکھنے والے کی خلوت اور جلوت ایک ہوتی ہے، اس کا قول اور فعل ایک ہوتا ہے، وہ قول و فعل میں تضاد نہیں رکھتا، اس کا اندر بھی پاک ہوتا ہے، اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے اس کا۔ تو میرے محترم، اس لیے فرمایا سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس امارہ ہے، جو انسان کو برائی کی تلقین کرتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ خلوت میں بیٹھ کے انسان کے ذہن کے اندر زہر اگلتا ہے کہ انسان کے اندر خام خواہ دین سے نفرت، دین والوں سے نفرت، اور حسد، بغض، عداوت، کینہ، یہ ساری کی ساری بیماری اندر وہ رچاتا اور بساتا رہتا ہے۔ انسان اپنے یا آپ سے باتیں کرتے کرتے کبھی اس بات کے اوپر تیار ہو جاتا ہے میں نے فلاں رشتہ داری سے رشتہ داری توڑ لینی ہے، کتا تعلقی پہ تیار ہو جاتا ہے، کبھی لڑائی پہ تیار ہو جاتا ہے، کبھی قتل پہ تیار ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خلوت میں بیٹھ کے انسان اپنے نفس سے باتیں کر کر کے خود ہی طے کر لیتا ہے برائی کے بڑے بڑے فیصلے۔ تو اس لیے میرے محترم، علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان اکیلا ہو، تنہا ہو، تو اس وقت اپنی زبان کو بند کر کے دل پہ زور دے کہ اے دل، تو نے کرنا ہے اللہ 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 کرنا ہے تو نے، جس سے انسان کا دل جاری ہو اور اللہ کی یاد کے اندر مست ہو۔ اور حقیقت وہی ہے جو علماء اور بزرگان دین نے اللہ اللہ سیکھ لیا،
تو دنیا کے اندر ان کو دنیا کی جلوتیں اچھی ہی نہیں لگتی تھی. وہ چاہتے تھے کوئی موقع ملے وہ کسی کونے میں کسی کمرے میں خلوت نشینی اختیار کر کے اللہ سے ہم کلام ہو جائے, اللہ سے باتیں کرنے لگ جائے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے, بزرگان دین گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے. بہت سے بزرگان دین نے اپنی آخر زمانے میں جب اللہ نے ان کے اوپر ولایت کا نور نازل کر دیا, وہ لوگوں سے بھاگا کرتے تھے. سید علی اجویری رحمہ اللہ تعالی, جن کا لاہور کے اندر دربار ہے, جس کو لوگ داتا دربار کہتے ہیں. داتا دربار تو مسجد ہے, داتا کا مطلب دینے والا دربار, یہ دربار ہے. یہ تو داتا دربار تو مسجد ہے, اس کو داتا دربار کہنا بھی درست نہیں ہے, اس لیے کہ داتا دربار تو مسجد ہے, دینے والے کا دربار تو یہ ہے, وہ تو لینے والے کا ہے, وہ تو خود محتاج ہے. مرنے کے بعد ہر انسان محتاج ہے. کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج تو پہلے ہی ہے, میری اور آپ کی نیکیوں کا محتاج ہے, ایصال ثواب کا محتاج ہے. تو بہرحال سید علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بزرگان دین نے لکھا ہے کہ آخری زمانے میں لوگوں سے بات ہی نہیں کرتے تھے. اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے جہاں ان کی آج قبر موجود ہے, یہاں پر قبر بھی نہیں ہے. بعض مورخین کہتے ہیں یہیں پر ہے, اور بعض مورخین کہتے ہیں آخر زمانے میں انہوں نے جنگلی زندگی اختیار کر لی تھی, جنگلوں کی طرف چلے گئے تھے. کوئی بات نہیں کسی سے کوئی تعلق نہیں. کیوں بات کرے گے؟ لوگ پاؤں چومتے تھے, ہاتھ لگاتے تھے, ہاتھ چومتے تھے. انہوں نے الگ ہو کے اللہ سے خلوت نشینی اختیار کرنا شروع کر دی. تو یہ اللہ والے نیک لوگ ہوتے تھے جو خلوت نشینی اختیار کیا کرتے تھے, اللہ سے تعلق بنایا کرتے تھے, اپنے نفس کے اوپر اتنی محنت کرتے تھے, اتنا اس کو مارتے تھے کہ وہ اندر سے اللہ اللہ کہنے لگ جایا کرتا. اور لیکن میرے محترم, آج میں اور آپ ہیں جو ہمارے ظاہر کے اوپر تو محنت بہت ہے, لیکن ہمارے باطن کے اوپر کوئی محنت نہیں ہے. اپنے باطن کے لیے کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں. ہم نے اپنے 10 مرلے کے مکان کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے, اس کو ٹیپ ٹاپ زیبائش آرائش کے لیے بہت کچھ سوچا ہے. اپنے 6 فٹ کے وجود کو درست کرنے کے لیے, اور اس کے اندر جو پورا ایک نظام چل رہا ہے, جس نظام کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے پورا قرآن نازل کیا ہے. ہم نے اس کو سیدھا کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے سوچا تک نہیں ہے. آج تک سوچا تک نہیں ہے. اللہ والوں نے محنت کی, اور آج بدقسمتی سے میں اور آپ اگر کچھ نیک اعمال کر بھی لیتے ہیں تو نیک اعمال کرنے کی بنا پر شیطان ہمارے اندر اتنے زہر ڈال دیتا ہے کہ اپنی خود پسندی اور اپنی بڑائی اور اپنا تعجب کہ میں نیک فلاں برا, میں اچھا فلاں گندا, میں نیکوکار فلاں گناہگار, اتنی اپنے اندر تعجب ڈال دیتا ہے اور اتنا تکبر ڈال دیتا ہے کہ جو نیکی کے اثرات ہوتے ہیں, ثمرات ہوتے ہیں, وہ ویسے ہی سارے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میرے محترم, عاجزی ان کے ساری, یوسف علیہ السلام نے سارے معاملات صاف ہونے کے بعد عاجزی اور ان کے سارے اختیار کی. میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتا, کمال میرا نہیں ہے, کمال تو کمال والے کا ہے, اللہ کیا ہے, اللہ کے سارے کمال ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ساری نسبت کر دی. اور حقیقت میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں, جنہوں نے اللہ والوں نے وقت گزارا ہوتا ہے, زندگیاں برباد نہیں کی ہوتی, وہ اس حقیقت کو پہچانتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی, پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آ گیا, اور ان کے پاس 15-20 سال رہا. ان کے پاس خلافت مل گئی, نور ولایت مل گیا, نیک انسان بن گیا. جانے لگا, حضرت جی کوئی نصیحت کر دیجئے. جیسے علماء سے لوگ پوچھتے ہیں, بزرگان دین کے پاس ایک دن کی بات نہیں, 20 سال کی بات ہے, کوئی اچھی سی بات بتا دیجئے جس کو میں اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لوں, روش اور خصلت بنا لوں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ بھائی, کبھی خدا نہ بننا اور کبھی نبی نہ بننا. خدا نہ بننا اور نبی نہ بننا. خدائی کا دعویٰ نہ کرنا میں خدا ہوں, نبوت کا دعویٰ نہ کرنا میں نبی ہوں. اس نے بات تو سن لی, حیران ہو گیا اور دل میں ہنسنے لگا کہ حضرت کے پاس 20 سال رہا ہوں, اب بھی یہ حال ہوگا, میں بار جب کہوں گا میں خدا ہوں یا میں نبی ہوں. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جب نظروں کو دیکھا, نظر تعجبانہ کو دیکھ کے فرمایا کہ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ تم جب میرے پاس سے باہر جا رہے ہو, نیک بن کے, علم دین حاصل کر کے, نور ولایت لے کر, آگے باہر جا کے یہ نہ سمجھنا کہ جو میں کہوں گا وہی ہوگا, جو میں چاہوں گا وہی ہوگا, جو میں کہوں گا وہی ہوگا, جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرتے جاؤ.
یہ خدائی بات ہے، خدائی کا دعویٰ کرنا ہے، ایسا بالکل نہ سوچنا۔ جو کہتا ہے نا جو میں کہتا ہوں وہی ہونا چاہیے، جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک کہتا ہوں، جو میں کہتا ہوں صحیح کہتا ہوں، میں اچھی بات کرتا ہوں سارے غلط ہیں، میں جو فیصلہ کرتا ہوں صحیح فیصلہ کرتا ہوں سارے غلط فیصلہ کرتے ہیں، یہ خدائی بات ہے، یہ خدا کے فیصلے ہیں، یہ خدا کی صفات ہے۔ علماء نے کہا فرعون تو مر گیا، فرعونیت باقی رہے گی قیامت تک، انہی متکبر لوگوں کی شکل میں فرعونیت باقی رہے گی۔ تو یہ چیز خدائی کا دعویٰ ہے۔ اور دوسری بات اس نے کہا کہ تم یہ نہ کہنا کہ میں پاک ہوں، انبیاء پاک ہوتے ہیں۔ جب یہ کہو کہ میرے اندر کوئی برائی نہیں، میرے اندر کوئی برائی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں، کوئی عصیان نہیں، تو یہ تمہارا اقرار اس بات کے اوپر ہوگا کہ تم معصوم عن الخطا ہو، اور معصوم عن الخطا تو انبیاء ہوا کرتے تھے، تم معصوم نہیں ہو، تم سے غلطیاں ہوگی، گناہ ہوگے، لغزشیں ہوگی، کوتاہیاں ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ تو بہت پیاری اور بہت پرمغز نصیحت کی کہ خدا نہ بننا اور نبی نہ بننا۔ تو بہرحال فرمایا ان النفس الامارہ، نفس امارہ تو انسان کو برائی کی طرف مائل کر کے ہی چھوڑتا ہے، اور نفس امارہ انسان کو برائی کے اندر ملوث کر دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر اس شخص پہ جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ کی نظر کرم ہو جائے، اس نفس کو اللہ تبارک و تعالی بچا لیتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، جو انسان نفس امارہ کو کوٹتا ہے، نفس امارہ کے خلاف چلتا ہے، نفس امارہ کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے، پاؤں رکھ دیتا ہے۔ اللہ والوں نے کہا کہ جنت دور نہیں ہے، جنت دور 2 قدم کا فاصلہ ہے، پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ دو، دوسرا قدم تمہارا خود بخود جنت کے اندر ہے، دوسرا قدم تمہارا جنت کے اندر ہے۔ آج میں اور آپ بہت سے گناہ کر رہے ہیں، وجہ یہی ہے کہ اپنے نفس کو ہم مارنا نہیں چاہتے، اپنی خواہشات نفسانیہ کو کچلنا نہیں چاہتے، اپنی بنی ہوئی پرسنالٹی کو خراب کرنا نہیں چاہتے دین کی وجہ سے، یہی سارا وجہ ہے۔ اگر اس کے اوپر پیر رکھ دیں، ہم پیر رکھ دیں، نہ برادری کا سوچے، نہ اپنے مال کا سوچے، نہ اپنی پرسنالٹی کا سوچے، حقیقت میں ہمارا دوسرا قدم جنت میں پہنچ جائے گا۔ آج وجہ ہی ساری یہ ہے۔ تو بہرحال نفس امارہ کو جو مار لیتا ہے، پھر اس کا نفس دوسری کنڈیشن میں، دوسری حالت میں آ جاتا ہے۔ وہ دوسری حالت وہ ہے جسے قرآن کہتا ہے نفس اللوامہ، نفس اللوامہ بن جاتا ہے۔ نفس اللوامہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے۔ گناہ تو انسان کرتا ہے، لیکن گناہ کے بعد انسان کو ملامت کرتا ہے، تو نے گناہ کیا ہے، تو نے غلط کام کیا ہے، گناہ کی طرف انسان کی ملامت کرتا رہتا ہے کہ گناہ کرنا درست بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نہ گناہ کرتا ہے، نہ گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، اور بلکہ وہ نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو اور صحابہ علیہم رضوان کو عطا فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضیہ اور مرضیہ، راضیہ راضی ہونے والے اور مرضیہ راضی ہوئے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے ہوئے ہے۔ تو یہ چیز ہے جو صحابہ علیہ رضوان کے اذہان اور ان کے دلوں کی طرف اشارہ کرتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ آگے فرمایا ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم والا ہے۔ آگے یوسف علیہ السلام کو عہدہ کون سا ملا، یہ ساری تقریر کرنے کے بعد عزیز مصر اور ریان بن اسید جو بادشاہ وقت تھا، اس نے کون سا عہدہ دیا، وہ آگے عرض کرے گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔